5 علمی پوائنٹس پنجتن پاک کی نسبت سے انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا، خصوصاً بریلوی عوام کے لیے اور باقی تمام مکاتب فکر کی عوام کے لیے بھی بالعموم۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اس ایپیسوڈ کے بعد میرا وہ دعویٰ درست نکلا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی بریلویوں کی نمائندہ شخصیت نہیں ہے۔ یہ کرامت ہوگی نا اللہ کی طرف سے، میں نہیں دکھائی۔ جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے آپ، جو آپ مناظرے کے مجھے چیلنج کر رہے ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری جو ان کی پارٹی تھی انہوں نے کہا یہ رافضی ہے، کالا کوا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے ڈاکٹر اشرف جلالی نے، کالا کوا، اور پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ جو گالیاں وہ سارے علماء دے رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے لیے بھی میسج ہے کہ آپ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو ناسبی سمجھتے ہیں۔ ہاں، بریلویوں کی نمائندہ شخصیت وہ ہے کہ جب بریلویوں پر برا وقت آتا ہے اور دھرنوں کے ایشو کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو جس شخصیت کو بلا کر وہ سارے کے سارے معاملے کو سالو کرتے ہیں وہ نمائندہ شخصیت ہے، یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ تو یہ اس ایپیسوڈ میں سے پہلی چیز، میرا وہ دعویٰ درست ثابت ہوا کہ آپ نمائندہ شخصیت نہیں ہے۔ نمائندہ شخصیت وہ ہوگی کہ جس کے اوپر سارے ایگری کریں اس فرقے کے لوگ، جیسے بریلویوں کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیوبند کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اہل حدیث کے لیے سینیٹر، بلکہ آل ٹائم سینیٹر، لانگسٹ سرونگ سینیٹر، 35 سال ہو گئے نا سینیٹر بنے، ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور شیعہ کے لیے ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ یہ ہے نمائندہ شخصیات۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو علمی دلائل میں ہمارے سامنے فیل ہو چکے ہیں نا، تو ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے، اے انجینئر صاحب کو جی سامنے بٹھائیں جی، بات کریں سامنے بیٹھ کے۔ بھائی میرے سامنے بیٹھنے نال تانوں کوئی آیت اور حدیث یاد آ جانی ہے جڑی تواڈے بزرگاں نوں نہیں آندی۔ میرے دلائل کے سامنے تو آپ سب لوگ فیل ہو چکے ہیں، میں تو ایک چیز اسکرین میں دکھا دی، سامنے بیٹھ کے کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا۔ تو پھر میں نے کہا تھا کہ مجھے تو شوق نہیں ہے، لیکن تمہیں اگر اتنا شوق ہے نا تو اپنی نمائندہ شخصیت کو نکالو۔ میں ایک سے بات کروں گا تم کو کہ یہ تو نمائندہ شخصیت ہی نہیں، دوسرے سے بات کروں گا اسے تو مناظرے کا فن نہیں آتا، بڑا لانچ کرو۔ اور یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ ان کی خواہش کے اوپر، میں تو ان کے ساتھ پہلے دن سے میں تو لکھ کے لگایا، میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں علمی دلائل رکھوں گا، آپ بھی عوام کی عدالت میں علمی دلائل رکھیں، لیکن میرے اسٹوڈنٹس کا منہ بند کرنے کے لیے جن کو کبھی شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھتے ہیں، اور تسی بیٹھو تواڈے نال نہیں بیٹھ سکتے، منہ تو چھڑ دو، ہاں تواڈے تجربے نہیں ہوئے۔ اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو نیگیٹو تعارف ہوا تھا ریئل ٹائم۔ آج جتنے لوگ آئے ہیں کہ آلموسٹ پہلی دفعہ ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں ہر دفعہ، کیونکہ میں نے دوسری دفعہ آنے سے منع کیا ہوا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کریں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ آئے ہو نا داڑھ تھلے مولویو، اور کب منو قادیانی میں تھوڑا زخم چھلاں گا، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، کینسر بنا کے رکھ جاں گا، منو قادیانی کہندے ہو؟ پہلے اور لوگ سن پائی، ہاں ہن واسطہ کسی اور بندے نال پیا تہاڈا جڑا چندے نہیں لیتا، ہاں اپنی جیب سے کھلاتا ہے۔ ہاں تو یہ ان کی خواہش تھی، تو میں نے کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ بڑا بندہ کو لانچ کریں، ادھر بٹھاؤں گا، خود قدموں میں بیٹھوں گا، اور اگر کوئی بڑا آپ کا لانچ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بڑوں کو پتا ہے کہ گل ود گئی ہے اور گل ٹھیک پہ کرتا ہے۔ مجھے یہ جوڑتے ہیں غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ، تو بھائی غلام احمد قادیانی دجال جب لانچ ہوا تھا تو نمائندہ شخصیات سامنے آئی تھیں، پیر میر علی شاہ صاحب، ہاں اسی طریقے سے ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کی طرف سے۔ آج کی طرح تمہارے نمائندہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اتنا بڑا فتنہ ہوں، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پہ جب برا وقت آیا، غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ، چھوڑ گیا، صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے۔ ایک تکبر کا جملہ نکل گیا، وہ سورہ توبہ میں اللہ نے نقل کیا ہے کہ جب ہم بدر میں تھے تو غالب آئے تھے، تو آج ہماری تعداد تو زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی۔ اس مشکل وقت میں جب 12,000 کا لشکر چھوڑ گیا نبی علیہ السلام کو، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے قبیلہ حوازن کا، نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے اپنے خچر پہ سوار ہو کر، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو آؤ نا تم بھی، میں ہوں مفتی منیب، ہاں بریلویوں کا امام، کوئی شک نہیں، نکل انجینئر باہر، انجینئر جناب آپ کو یہاں بٹھا کے خود سامنے بیٹھے گا، میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبند کا امام۔ ہاں تقی عثمانی صاحب دیوبند مدرسے میں انڈیا گئے کچھ عرصہ پہلے، اس طرح استقبال ہوا جیسے امام حنیفہ قبر سے نکل آیا ہے، ہاں آپ ویڈیوز دیکھیں۔ تو آج برا وقت آیا فرقوں پہ، نکلو اور آؤ دفاع کرو چشتی رسول اللہ کا، تھانوی رسول اللہ کا، جو کچھ تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ کتابیں بدل گئی ہیں، بھائی تمہاری کتابوں کی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ منواؤ بریلویوں سے کہ تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھوایا تھا اس نے، اور منواؤ دیوبندیوں سے کہ چشتی رسول اللہ تمہارے ابے نے نہیں پڑھوایا تھا، آپس میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو کہ انہوں نے پڑھوایا تھا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اہل حدیث کو شوق ہے، نکالو ساجد میر صاحب کو۔ اور اگر اس سے بھی میں نے آسان کر دیا، اگر یہ کہتے ہیں نا نہیں وہ یہ بزرگ ہیں آ نہیں سکتے، ٹھیک ہے ایک ویڈیو بنائیں، ویڈیو ٹویٹر تو ڈیلیٹ کر دیں گے، ویڈیو اڈو فوٹو شاپ نہیں چاہیے فتوا، ویڈیو میں کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے، اس کی جیت میرے فرقے کی جیت، اور اس کی ہار میرے فرقے کی ہار ہے، میں چھوٹو کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا۔ یار اتنا آسان کر دیا، اور کیا کریں؟ اور یہ بھی ان کی خواہش میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خواہش نہیں ہو بھائی جو میری تصویر لگا کے ہزاروں کے ویوز لیں، ویسے سینکڑوں لوگ بھی نہ انہیں دیکھیں، مجھے کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی، مجھے بتائیں
ہے. تو یہ علمی پوائنٹ نمبر 1 تھا کہ یہ خود آپس میں ٹوٹے ہوئے. میرا دعویٰ بالکل درست ثابت ہوا. علمی پوائنٹ نمبر 2، مولوی سلپ آف ٹنگ کو بھی، سبقت لسانی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگرچہ آپ اعلانیہ معافی مانگ لیں. اس کا مطلب ہے کہ مولوی کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ گیا ہوا ہے، نعوذ باللہ. جی سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 69 کے اندر اس پلانٹ ارتھ کے سب سے بڑے 3 گناہ گنوائے ہیں. نمبر 1 شرک، جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 بدکاری. اور اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر ان گناہوں سے بھی کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، ہم نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. یعنی نزا کا عالم جب طاری ہوگا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے. اس سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو قبول ہے، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں، مولویوں کی بارگاہ میں کوئی قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اوپروں کر رہا ہے، تسی اندر بڑھ گئے ہو، اوپروں کر رہا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے جب وہ کافر میرے تلوار کے نیچے بالکل آ گیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. اس کے باوجود میں نے اسے قتل کر دیا، لیکن میرے دل میں اس چیز کا غم تھا کہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. کچھ عرصے بعد میں نے نبی اسلام کا موڈ صحیح دیکھ کے تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا کہ لڑائی کے دوران جب وہ کافر جو ہے وہ میرے تلوار کے نیچے آیا تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا، میں نے اسے قتل کر دیا. نبی السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. نبی السلام نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. یہ نبی الاسلام جملے ریپیٹ کرتے رہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. حضرت اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، میرے نام مال سے یہ گناہ تو دھل جاتا. نبی الاسلام تو دیکھیں ظاہری کلمے کا بھی احترام کر رہے ہیں. حضرت اسامہ کی اسیسمنٹ 99.99% درست تھی، لیکن بات یہ ہے کہ اسیسمنٹ میں تو فیصلے نہیں ہونے، فیصلہ تو ظاہر کے اوپر ہونا ہے. نبی الاسلام تو کافر کے بھی کلمے کا احترام کریں گے، مسلمانوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور. اگرچہ وہ بھی اسی خدا اور پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں، بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں. پھر دوسری بات، اسامہ بن زید نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہاں میں نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ کیونکہ میرے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا، اور غوث کتب ابدال تو لوگوں کے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. انجینئر صاحب کے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے وہ نہیں جانتے. تو یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا. اور نبی الاسلام جب پوچھ رہے تھے تو ان کو بتانا چاہیے تھا نا کہ میں نے دل چیر لیا تھا. تو یہ نہ نبی کا عقیدہ تھا نہ صحابی کا عقیدہ تھا. اور چھڑ دو تسی دلوں دے حال. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، دیکھ کے کو پڑھ کے بتا دے مجھے. مشین ڈیزائن کا، میکینکس آف مٹیریلز کا سمجھانا تو دور کی بات، صرف ریسائٹ کر دے لکھا کیا ہوا ہے، زبرہ دینا بھی پا دیں گا، پڑھ کے دسے. اور ان لوگوں نے قطن کوئی خیال نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں جی اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اس کو ہم جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 3، مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا تو اس سے ان کو یہ درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ خود انہوں نے یہی حرکت غفران سیالوی صاحب کے ساتھ کی تھی جب غلطی سے اسی صحابی کی بجائے ان کے منہ سے لشکر یزید کے امیر کا نام نکل گیا تھا. جس طرح کہ انہوں نے لشکر یزید کے امیر کا نام لینا تھا اور اس صحابی کا نام نکل گیا. تو یہ دنیا میں مکافات عمل ہوا ہے اور اب ان کو اس تکلیف کا احساس ہوگا کہ جب آپ دوسرے بندے کو، جبکہ اس نے بھی اس وقت معافی کی اور نہ صرف معافی مانگی، اس نے پھر لشکر یزید کے امیر کے اوپر لعنتیں بھیجی یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں اس کا دفاع کیوں کروں گا، میں تو اسے ملعون سمجھتا ہوں، وہ تو قاتلین حسین میں سے ہے. میں تو عمر ابن عاص کہنا چاہ رہا تھا تو میری زبان سے جو ہے وہ عمر ابن سعد نکل گیا. وہ اس لیے بھی نکل گیا کہ سرکار نا عمر ابن سعد ہے، عمر ابن سعد ہے ہی نہیں ہے. تو جب آپ کسی کے لیے کوئی گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی اس گڑھے میں گر سکتے ہیں. اس قسم کی کوئی ذلیل حرکت نہ کریں وقتی طور پر. آپ دیکھ لیں جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، جب ان سے وہ ایک مس ہینڈلنگ ہوئی، وہ گستاخی کوئی نہیں تھی، بالکل جعلی بات ہے، وہ ساری باتیں بخاری مسلم قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. صرف انہوں نے اس میں ایک جملہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بولا جو کہ اس سے زیادہ ہلکا تھا، جس سے زیادہ بھاری جملے امہات المومنین کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں اور بخاری مسلم میں ہے. نبی علیہ السلام ناراض رہے 1 مہینے تک، بخاری مسلم میں ہے. اس حد تک بات چلی گئی کہ قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ نبی کو طلاق دے کے چھوڑ دو.
اگر یہ آپ کے ساتھ اس طرح گزارا نہیں کرنا چاہتی ہیں، اور انہیں بتا دو کہ اگر یہ اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں پھر اسی فقر میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کریں، یعنی اس لیول تک۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو امہات المومنین کے ساتھ جو ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ کیا، یہ بخاری مسلم میں نہیں خالی قرآن میں بھی ہے، سورۃ الاحزاب میں پارہ نمبر 21 کا آخری صفحہ پڑھ لیں۔ پھر باقاعدہ نبی علیہ السلام ایک ایک اپنی بیوی کے پاس گئے کہ ہاں بھی کیا ارادہ ہے تمہارا، تو سب نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو چوز کیا۔ تو جنید جمشید صاحب سے ایک تھوڑا سا مسئلہ ان کی نظر میں مس ہینڈل ہوا، اس کے باوجود اس نے غیر مشروط اس طرح ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی، کوئی مولوی اس کے اپنے فرقے کا بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ اور جو انٹرنل باتیں ہیں وہ تو ان کے بھائی نے مجھے وہ کچھ بتایا ہے، ان کے بڑے بھائی جو اس پورے سلسلے میں سارے دیوبند اہل حدیث بریلویوں کے مفتیوں کے پاس جاتے تھے، ان کے جو گندے چہرے ہیں نا اندر کے، وہ کچھ اس نے جو مجھے بتایا نا وہ تو آپ چھوڑ دیں۔ تو مجھے بتا رہے تھے آپ کو نہیں پتا، میں کہ مجھے زیادہ پتا ہے، کیوں کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم پیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، ہمیں پتا ہے کتنی غلاظت کے اندر گھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے کول و فیل کے اندر تضاد ہے۔ تو خیر انہوں نے بہت کچھ بتایا کہ جی کوئی بھی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اس وقت اکیلا میں تھا جس نے جنید جمشید صاحب کی سپورٹ کی تھی اللہ کے فضل سے، اور پورے معاملے کو ڈائلیوٹ کیا۔ میں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے بڑے بزرگوں کی گستاخیاں دکھائیں جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی شان میں ڈائریکٹلی کی ہوئی تھی، تو اس پورے معاملے کو اللہ کے فضل سے میں نے ڈائلیوٹ کیا۔ تو یہاں پر بھی جب یہ جنید جمشید صاحب والا معاملہ ہوا تو انہی دنوں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا بھی ایشو چل رہا تھا رحمہ اللہ تعالی سیدہ عائشہ کے حوالے سے، اس نے بھی آ کے کیمرے میں معافی مانگی، لیکن ہوا یہ کہ بریلویوں نے کہا کہ عامر لیاقت کی تو توبہ قبول ہے لیکن جنید جمشید کی قبول نہیں ہے، اور دیوبندیوں نے کہا کہ جنید جمشید نے توبہ کر لی ہے نا، قبول ہے، لیکن عامر لیاقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ ہاں ویڈیوز ہیں سرکار، ہاں جس طرح ہمارے پولیٹیشنز اور ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ اپنی ٹویٹس اور اپنی ویڈیوز کی شکل میں خود ننگے ہو جاتے ہیں نا، اس طرح مولوی ننگے ہو چکے، ہمیں تو کوئی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی غفران سیالوی صاحب نے معافی مانگی، مفتی حنیف قریشی پارٹی نے قبول نہیں کی۔ اب مفتی حنیف قریشی پارٹی معافی مانگ رہی ہے، اب وہ لوگ جلالی پارٹی اور غفران سیالوی پارٹی قبول نہیں کر رہی، تو دیکھ لیں پیڑے کما دے پیڑے نتیجے۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، اور وہ یہ کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ یہ لوگ مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، انہیں سب کچھ اجمالاً تو پڑھایا جاتا ہے، اس کے باوجود چلیں ایک یا دو بار یہ لوگ غلط نام لیں تو میں کہوں کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا، کلیریفیکیشن کے اندر بھی یہ غلط نام لے رہے ہیں، اور جو مولوی ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں نا، ان فرقوں کے باقی مولوی بھی سب کے سب لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، عمر ابن سعد عمر ابن سعد عمر ابن سعد۔ چلیں میرے جیسا جاہل بندہ لیتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا، حالانکہ یہ عمر ابن سعد نہیں ہے، عمر ابن سعد ہے، اور جو دوسرے صحابی ہیں وہ عمر ابن عاص ہیں۔ یہ اردو میں آپ دیکھتے ہیں نا تو ہم عمرو لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ عربی میں جب عمرو لکھا ہوا ہوتا ہے نا تو یہ واو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے عمر کو زبر سے پڑھنا ہے، عمر، ٹھیک ہے، یعنی عمرو لفظ لکھا ہو تو اسے پڑھا جائے گا عمر، اور اگر واو آگے نہیں ڈلی خالی لکھا ہوا ہے تو پڑھا جائے گا عمر، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا نام ہے وہ ہے عمر، اور ایک ہے لفظ عمر، وہ عمر کی طرح لکھا جاتا ہے لیکن بعد میں اس کے آگے واو ڈالی جاتی ہے، اور اس واو کی وجہ سے ہم عین کے اوپر زبر پڑھتے ہیں۔ جو جامع ترمذی میں نہیں آیا کہ نبی السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام، عمر ابن ہشام کون؟ ابو جہل، ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت نصیب فرما، اور وہ سیدنا عمر کے حق میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ تو یہ عمر اور عمر کا فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ میں نے صرف اس لیے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ آپ ان علماء کو دیکھ لیں کہ اب یہ اسپیشلی پوری تیاری کر کے ریکارڈنگ کروا رہے ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف، معافی بھی پوری تیاری کر کے کر رہے ہیں نا، کسی ایک نے بھی صحیح طریقے سے نام نہیں پروناؤنس کیا، سب کہہ رہے ہیں جی وہ عمر ابن سعد کہنا تھا تو عمر بن عاص نکل گیا، وہ کہہ رہے ہیں جی عمر ابن عاص کہنا تھا تو عمر ابن سعد نکل گیا، اور بھائی یہ عمر ابن سعد ہے اور وہ عمر ابن عاص ہے، جو صحابی ہیں وہ عمر ابن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو ہے یہ لشکر یزید کا جو سردار تھا یہ عمر ابن سعد ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، ویسے تو آج اگر میں اس پہ بولوں نا یعنی کہ یہ ایک طرف یہ عمر ابن سعد ہے اور بیٹا کس کا ہے؟ فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا، جو پوری زندگی بنو امیہ کے ساتھ ٹکراتے رہے۔ میں فی البدی بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کروں کہ کس طرح اس مرد مجاہد نے مولا علی کا دفاع کیا ہے، اور اس کا بیٹا قاتلین حسین میں، لیکن وہ پھر 1 گھنٹہ لگ جائے گا، آپ کو پتا ہے وہ تو میں نے پھر یہ پچھلے دنوں میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کربلا کیوں ہوئی، وہ آپ دیکھ لیں، میرا ریسرچ پیپر بھی کربلا والا پڑھ لیں، اینڈ پہ آپ کو انشاءاللہ مل بھی جائے گا سب کو۔ اور دوسری طرف حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فضیلتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان سے بھی کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملے، اور خود انہوں نے مرنے سے پہلے اس پہ توبہ بھی کی کہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اور وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے، وہ میں نے ریسرچ پیپر میں حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں، لیکن میں آج ٹاپک نہیں ہے، میں اس کو اس رخ پہ لے کے نہیں جانا چاہتا۔
ادروائز تو یہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. میں ابھی اسپیسیفکلی اسی مسئلے پہ رہا ہوں کہ یہ آپ سمجھ لیں یہ لفظ ہے عمر ابن عاص زبر کے ساتھ عمر, اور جس کو وہ آپ عمرو پڑھتے ہوتے ہیں اردو میں, اور دوسرا لفظ ہے عمر. علمی پوائنٹ نمبر 5 یہ آخری ہے, اور یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے اسپیسیفکلی. انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ ہم تو اپنے کتوں کا نام بھی ان لوگوں کے نام کے اوپر نہ رکھے, اور اس میں انہوں نے پہلے نمبر پہ یزید کا ذکر کیا. تو ہمارا مقدمہ انہوں نے مان لیا. کل تک جب ہم یہ کہتے تھے کہ یزید نام نہ رکھیں تو یہ لوگ کہتے تھے جی صحابہ کے بھی نام یزید ہیں. ہم کہتے تھے کہ صحابہ کے نام یزید ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کربلا نہیں ہوئی بھی تھی. ہمیں یزید نام کے مطلب سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس نام کو کیوں چھوڑا, صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے دل دکھے تھے. تو یہ لوگ کہتے تھے نہیں جی نام میں کیا رکھا ہوا ہے. اور میں پھر انہی کی ڈاکٹر میں بات کرتا تھا کہ بھئی تمہارا جو بایزید بستامی ہے اس نے اپنی کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید. تو یہ کہتے تھے جی وہ یزید نام سے کیا ہوتا ہے. آج مفتی صاحب نے خود مان لیا ہے, وہ انہوں نے کہا ہم اپنے کتے کا بھی نام یزید نہ رکھیں. تو جس بابے کے تم ماننے والے ہو اس نے تو اپنے پتر کا نام یزید رکھا ہوا تھا. تو اپنے کتے کا نام یزید نہ رکھیں تو تیرا روحانی ابا وہ اپنی کنیت ابو یزید بستامی رکھے. ہوں دس میں صحیح کہتا ہوں نا کہ تم لوگ ان لوگوں کے ماننے والے ہو. دیکھیں کدھر دماغ گیا میرا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. اچھا یہ پیو وہ آپ بیگوٹن والا وہ مانا نہیں آپ نے لینا, یہ میں علمی استاد اور روحانی طور پہ مطلب لے رہا ہوں. پیو یہ وہ والا پیو نہیں لے رہا, پھر اور پاسے نہ ٹور پمٹ. دیکھیں جب کراچی کے ایک مفتی نے کہا تھا کہ اس کو اپنا ابا نہیں ملتا, تو میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ یار تم مجھے آؤٹ آف ویڈلاک کہہ رہے ہو. مجھے پتا تھا کہ وہ اس سے مراد میرے روحانی استاد یا میرے مکتب فکر کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو اسی میں جواب دیا تھا کہ میرا ابا وہ جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. جب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو نبی امت کے روحانی باپ ہے. تو میں نے کہا تھا کہ میرے ابا وہ ہیں. تو میں نے ان کی بات کے اوپر بھی کبھی نیگیٹو نہیں لیا تھا, لہٰذا میری بات میں بھی کوئی نیگیٹو نہ لے کہ میں اگر یہ پیو کا لفظ بول رہا ہوں تو یہ وہی والا لفظ بول رہا ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے کتے کا نام بھی یزید نہ رکھیں. تو پھر ہم پوچھیں گے کہ بایزید بستامی نے کیوں اپنی کنیت رکھی ابو یزید؟ سوال ہے نا. یہ تم صوفیوں کا امام ہے نا ابو یزید بستامی. 261 ہجری میں یہ فوت ہوا ہے. اسی سیم سن میں ہمارا امام فوت ہوا ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام, المتوفى 261 ہجری. ان کی کنیت ہے ابو الحسین اور تمہارے بابے کی کنیت ہے ابو یزید. بھائی جب ابو یزید کنیت ہوگی تو بکواسیات بھی منہ سے نکلیں گے بقول تمہارے, کیونکہ تم نے دفاع کیا ہے. یہ وہی ہے جس نے کہا تھا لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اور اس نے کہا میں قسمیہ کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کا دفاع یہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. واہ واہ واہ. اوے اللہ تو نبی کے منہ سے نہیں بولتا, وہاں پہ بھی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو انہیں وحی کیا جاتا ہے. تو اس نے دفاع کیا تھا اس کا. تو بھائی جب اس قسم کی تم لوگوں کی عقیدتیں ہوں گی تو تمہارے منہ سے یہ بکواسیات نکلیں گے. اور دیکھیں جو لوگ ان کا دفاع کرنے والے پرانے بھی ہیں وہ بھی جھگڑے میں آ گئے ہیں. علی اجمیری صاحب نے کشف المعجوم میں لکھا ہے کہ میرا ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا, میں بایزید بستامی کی قبر پہ گیا, میرا اللہ نے مسئلہ حل کیا. اور پھر بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے کشف المعجوم میں ہی ان سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا. نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک گستاخانہ جھوٹ جو مشہور تھا, خود ان کے پیر کرم شاہ الازری نے لکھا ہے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں ضیاء القرآن کے اندر کہ یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں چیزیں داخل کی ہیں. لیکن اسی پیر کرم شاہ نے کشف المعجوم کی تعریف کی اور مقدمہ اس کے حق میں لکھ دیا, حالانکہ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی. نعوذ باللہ کہ نبی الاسلام کی نظر اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی اور اس کی نفرت اللہ نے اس کے خامن کے دل میں ڈال دی, اور نبی الاسلام نے شادی کر لی ان کے ساتھ, سیدہ زینب کے ساتھ. وہ واقعی کچھ اور تھا, یہ انہوں نے اپنے بزرگ کی طرف منسوب کر کے بایزید بستامی کا شکر بچایا کہ اگر ہمارے بابے بھی کوئی بکواسیات بول دیتے ہیں نا تو حالت شکر میں ہوتے ہیں, جس طرح نبی بھی تو کہے تھے نعوذ باللہ. اور حضرت داؤد علیہ السلام پہ بھی جھوٹ باندھا, تو رات کا وہ جھوٹا واقعہ منسوب کر کے کہ ان کا بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی تھی, پسند آ گئی, اور یہ نامی صحابی تھا, اسے مروا کے تو ان کی بیوی سے شادی کر لی. جنید بغدادی کا صاحب اور بایزید بستامی کا شکر بچانے کے لیے علی اجمیری صاحب نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا. اگر یہ انہوں نے لکھا ہے, چلیں 1 لاکھ ٹن اس نے جان رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا, لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا. لیکن چھاپ تو تم رہے ہو نا, بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہو اس کتاب کو. کشف المعجوم کو کہتے ہیں جی جنہوں مرشد نہ لبے وہ ایک کتاب پڑھ لے. وہ ساڑھے ایک بابا جی بھی خادم رضوی صاحب بھی کہتے سن اینڈ پھڑ کے نا کشف المعجوم, پھر جدوں میں پھڑ کے جنوں کھول کے پڑھی نا پوری زندگی نہیں, پھر وہ بندہ بولیا بابا میری ویڈیو بھی ویکھدا سی, بولیا نہیں, ایک منڈا نیٹ دے اوتے ہوندا ہے ہاں, تو وہ کہندا ہے کہ لبیک دے اوتے وقف نہ کریا کرو, ساڈی مرضی اسی لبیک تے وقف کریے. اور میں نے کہا تھا یار آپ گردانیں اتنی لمبی لمبی پڑھتے ہیں, یہ لبیک یا رسول اللہ ہے, لبیک یا رسول اللہ لفظ غلط ہے. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا خاتم کو لبیک کسی کا نہیں پتا, وہ بھی تھا. میں کہتے ہیں اس کو جواب دو, لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں, وقف فاسی کی ڈیڑھ پر
وقت ایسی کہنا لبیک کہاں ہونا چاہیے. میں کہ تو کہاں پڑھتا رہا اسی کہا لبیک پڑھتے رہا. تو اس کا انہیں پتا تھا یہ صحیح غلطی نکالی ہے اور یہ میں نے کوئی شرارت کے لیے نہیں نکالی تھی. ویسے ان کی زندگی میں ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ چکے تھے 2017 میں. جواب تو نہیں آیا. بار ایک بندہ مرڈر ٹائم کرنے کے لیے آ گیا 28 اکتوبر 2017 کو. اس کے بعد سے ابھی تک 5 بندے آ چکے ہیں. تو ان کو پتا ہے. دیکھیں جو لوگ پھر ان کی اس طرح کے دفاع والے معاملات کرتے ہیں نا وہ کدھر جا کے پھر گرتے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا قرآن میں ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی تو اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں. وہ اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر نظر کریں گے نعوذ باللہ. اور پھر اس قسم کی نظر چلیں اچانک نظر پڑ جانا وہ اور ہے. جس طرح مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی اچانک نظر پڑ گئی اور آپ نے اپنی بیوی سے صحبت کی اور واپس آ کے کہا اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو اپنی بیوی کے پاس جائے, اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے. یہ معاملہ بالکل الگ ہے. لیکن یہ والی بات بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. اور جب آپ کو کوئی چیز ناگوار گزرتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک کے اثر سے اسے محسوس کر لیتے تھے. اتنے آپ کے رسپانس جو ہے نا وہ بالکل واضح ہوا کرتے تھے. جتنے مکار لوگ ہیں نا وہ اپنے رسپانس کو کنٹرول کر لیتے ہیں, اور جتنے صاف دل لوگ ہوتے ہیں نا جو ان کے اندر ہوتا ہے وہ چہرے پہ نظر آ جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام اگر ناراض ہوتے تھے تو آپ کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا, آپ خوش ہوتے تھے آپ کے چہرے مبارک سے پتہ, کلین سلیٹ اندر باہر سے ایک. تو یہ بازید کو بچاتے بچاتے انہوں نے تو حنیف قریشی صاحب اسی بازید کو بچاتے بچاتے آپ کے بزرگ بھی گستاخیاں کر گئے نبی علیہ السلام کی. آپ اپنے بزرگوں کو بچانے کی خاطر کم از کم اپنے ایمان کی تو حفاظت کریں, ان سے اعلان برات کریں. اور یہ میں آپ کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی ان لوگوں کے ناموں کے اوپر نہ رکھیں جو قاتلین اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کو شوق ہے نا کہ نہ رکھا جا سکتا ہے تو اس کا بھی سلوشن میں نے دیا ہے. ہاں انج نہیں رکھو, ہاں رکھو اپنے بچوں کے نام یزید, تاکہ تمہارے بچے جب اسکول کالج میں جائیں تو لوگ کہیں اوے یزید آ گیا, اور جب چھٹی کے وقت تو لینے جائے تو کہیں یزید ابا آ گیا. رکھو نا تسی پریکٹیکلی نہ رکھو, بڑی عقیدت ہے تمہیں, رکھ کے جواب دو. امت نے اپنے اجماع سے اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیا. اور ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے تو اللہ کے فضل سے اب باقی لوگوں کے بھی نام رکھنے لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں. حالانکہ ابھی ہم نے ان ناموں کے مطلب بھی نہیں ان کو بتائے تھے, وہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں. ٹھیک ہے چلیں, یہ ایک موقع تھا. آپ کو پتا ہے ہمیں فل ٹاس ملے تو ہم تو پلانٹ ارتھ سے باہر چھکا مارتے ہیں. ہاں بالکل باؤنڈری سے باہر والی بات پرانی ہوگی اللہ کے فضل سے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.